السلام علیکم گائز، ایسے کہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کئی بار پہلے بھی سی ایس ایس میں اور پی ایم ایس کے ایگزامس میں یہ اپیئر ہوا ہے۔ اس دفعہ سی ایس ایس 2020 میں بھی یہ ٹاپک آیا ہے۔ انٹرسٹنگلی میں نے انٹرنیٹ سے بہت سارے سورسز سے جو ہے نا اسے کور کرنے کی کوشش کی، میں نے میٹیریلز دیکھے، سورسز دیکھے، تو مجھے ایک بھی ٹاپک ایسا نہیں نظر آیا جو کمپریہنسولی اس کے تمام اینگل سے جو ہے نا ڈسکرپشن کر رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ جو ہے نا وہ ڈائمینشنز کے ساتھ سمجھاؤں۔ ٹاپک تھا آئی may disapprove what you say but I will defend to my death your right to say it۔ اس ٹاپک اسٹیٹمنٹ کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پہلے، پھر ہم اس کی جو ہے نا وہ ملٹیپل ڈومینس جو ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ یہ ٹاپک ہے کیا۔ آئی may disapprove what you say، کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کر سکتا ہوں، آپ کی جو بات ہے اسے میں ڈس اپروو کر سکتا ہوں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی بات سے اگری کروں۔ بٹ آئی ول ڈیفینڈ ٹو مائی ڈیتھ، لیکن میں اپنی موت تک اس بات کا دفاع ضرور کروں گا کہ آپ اسے کہیں صحیح۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا، یعنی اس میں دو اینگلز جو ہے نا بن رہے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے فریڈم آف اسپیچ سے ریلیٹڈ، کہ آپ کا جو کہنے کا حق ہے وہ کسی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے، میں چاہے آپ سے اختلاف ہی کیوں نہ کروں۔ یعنی اس کے اندر ایک چھوٹا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جو اختلاف رائے ہے وہ رکھنے کا حق سب کو ہے۔ آئی may disapprove what you say، لیکن آپ کو میں اختلاف کے باوجود اس حق سے محروم نہیں کروں گا، میں آپ کے اس حق کا دفاع کروں گا۔ یعنی فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے کم از کم 6-7 بار ٹاپک آیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے نا وہ اس کا را میٹیریل بھی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ کا جو رائٹ ہے یہ ان ایلینیبل رائٹ ہے انسان کا۔ آپ انسان سے یہ چیز چھین لیں، آپ نے اس سے جو ہے نا اس کے جو مین ہوڈ ہے اسی سے ہی محروم کر دیا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی باتوں کو ریفلیکٹ نہیں کر سکے گا، اگر وہ فریلی ایکسپریس نہیں کر سکے گا جو اس کے دل میں ہے یا جو اس کے دماغ میں ہے، تو پھر وہ کیسے جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ انڈیویجول بن سکتا ہے، اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی۔ تو آپ نے اس فریڈم آف سپیچ کے رائٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ انٹروڈکشن میں بتا دینا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، آپ لوگوں کے فریڈم آف سپیچ کے رائٹ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹ کو کرب نہیں کریں گے، اسے سٹریس نہیں کریں گے، اسے آپ تباہ نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ کیوں ہونا چاہیے، یہ اگلی جو ہے نا وہ آ جائے گی امپورٹنس کیا ہے فریڈم آف سپیچ کے رائٹ کی۔ کیوں؟ بیکاز اٹ ہیلپس ٹو یا اٹ لیڈس ٹو دیز جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سوشل پولیٹیکل ڈومینز جو ہیں یا اکنامک ڈومینز ہیں، ان کے اندر یہ فائدہ دے رہا ہے۔ اب وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں جو سوشل ایولیوشن ہوئی ہے نا انسان کی، وہ اسی فریڈم آف سپیچ کے رائٹ کے تحت ہوئی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر لوگ ایک دوسرے سے اختلاف رائے نہ کرتے، اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ اپنی بات کو ایکسپریس نہ کرتے، تو آپ امیجن کریں میڈیکل سائنسز میں ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہم ڈارون کی تھیوری کو ہی جو ہے نا وہ تھیوری آف ایولیوشن کو ہی مان رہے ہوتے، آج بھی ہم یہی سمجھ رہے ہوتے کہ جو زمین دنیا کا مرکز ہے، آج بھی ہم یہی سمجھ رہے ہوتے کہ جو اکانومی ہے وہ کیپٹلزم ہی جو ہے نا وہ دنیا کی یعنی اکانومی ہے۔ جتنے بھی سسٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یا ان کا مرجر ہے، جیسے کانٹمپریری اسٹیٹس جو ہیں وہ ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر کیپٹلزم بھی چل رہی ہوتی ہے، اور پیرالل گراؤنڈز کے اوپر اسٹیٹس جو ہیں وہ تمام رائٹس بھی دے رہی ہوتی ہیں، یعنی ویلفیئر کے پروجیکٹس بھی لانچ کر رہی ہوتی ہیں، وہ کمیونیکیشن دے رہی ہیں لوگوں کو، ان کی ہیلتھ کی جو ہے نا وہ خیال کر رہی ہیں نیشنز، وہ ان کو جو ہے نا وہ ایکول اپرچونٹیز دے رہے ہیں امپلائمنٹ کے لیے، اگر امپلائمنٹ نہیں ہے تو اسٹائپنڈز دے رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ فری سپیچ کے جو رائٹ نے ہی سوشل ایولیوشن جو ہے نا اسے ممکن بنایا ہے۔ یعنی ڈائسینٹنگ جو ویوز ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف والے جو ویوز ہیں، ان ویوز کو تسلیم کیا گیا ہے تو ہماری ایولیوشن ہوئی ہے۔ یعنی تھیسس ہے، اس کا اینٹی تھیسس ہے، پھر سنتھیسس بنتا ہے،
اگر صرف تھیسس ہی رہ جائے، سارے لوگ ایک ہی بات کو مان لیں تو ایولیوشن نہیں ہوگی. یعنی ہماری جو سائنٹیفک ایولیوشن ہوئی ہے، انٹلیکچوئل ایولیوشن ہوئی ہے، پولیٹیکل جو ہے نا وہ ایولیوشن ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پرانے دور میں تو بادشاہتیں ہوتی تھی اور بادشاہتوں میں غلامیاں ہوتی تھی. یہ نیشن سٹیٹس کا ایمرج کرنا، یہ تمام جو ہے نا اسی فریڈم آف سپیچ کی وجہ سے، اسی ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ کرنے کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ ممکن ہوا ہے کہ آپ ڈسینٹنگ وائسز کو بھی وہ کریڈٹ دیں گے، آپ فریڈم آف سپیچ کو بھی جو ہے نا وہ کریڈٹ دیں گے. تو ایک پوائنٹ یہ آ گیا کہ فری سپیچ نے فنڈامنٹلی ہماری جو ایولیوشن ہے اس میں کردار ادا کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی نیشن میں لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہاں پہ فری سپیچ نہ ہو. یعنی فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ براہ راست لیڈرز کو اکاؤنٹیبل کرتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے پتہ ہے کہ مجھے پوچھا ہی نہیں جائے گا، وہ پھر پبلک کی ویلفیئر کے پروجیکٹس کو کیوں جو ہے وہ لانچ کریں گے، وہ کیوں پروموٹ کریں گے کہ ہم نے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جب ان کے اوپر تنقید ہوگی، جب ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، اور یہ فری سپیچ کے ذریعے ہی ممکن ہونا ہے، ادروائز یہ ممکن نہیں ہونا، تو وہ اس وقت تک ملک کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کریں گے. اور فری سپیچ کا آج کل جو ہے نا وہ سب سے بڑا جو آئیکن ہے وہ میڈیا ہے. وہ چاہے سوشل میڈیا ہے یا وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا وہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ سارے کا سارا اس فری سپیچ کا جو ہے نا وہ آئیکن ہے. اور وہ اس رائٹ کو کیا کر رہے ہیں؟ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ذریعے وہ گورنمنٹس کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ پبلک ویلفیئر کے پروجیکٹس کو جو ہے نا وہ انشور کریں، آپ انہیں لازمی طور پر چلائیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈسکورس جو ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ یہ ایک بلوار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کو کاؤنٹر کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں آپ ایجپٹ سے سٹارٹ کر لیں، آپ ٹیونیزیا آ جائیں، آپ لیبیا چلے جائیں، آپ عراق آ جائیں، ان سارے کنٹریز کے اندر سیریا ہے، جو ڈسپوٹس تھے، یعنی جو ظالم لیڈرز تھے، جو ڈکٹیٹرز تھے، ان کو اس ایک رائٹ نے، فریڈم آف سپیچ کے رائٹ نے ان کو جو ہے نا ٹاپل کر کے رکھ دیا ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ تمام بڑے بڑے رجیم جو پچھلے 30 سال سے حکومتیں کر رہے تھے، اس فریڈم آف سپیچ کے رائٹ نے، یعنی سوشل میڈیا کی موومنٹس نے وہاں پہ ان کو ہلا کے رکھ دیا. وہ اس ٹائم اپنے ایولیوشنری فیز سے گزر رہے ہیں. پھر اسی فریڈم آف سپیچ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈیموکریٹائز کرتا ہے. ڈیموکریسی بیسیکلی کیا ہے؟ جس میں لوگوں کی سے ہو، یعنی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ پی ایم ایس 2012 میں ٹاپک آیا تھا. تو اب یہ دیکھیں کہ جب لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں کے لیے ہی حکومت ہے، تو لوگوں کے رائٹس کو دیکھا جائے گا. تو ڈیموکریسی بیسیکلی فریڈم آف سپیچ کے ساتھ لنکڈ ہے، فریڈم آف میڈیا کے ساتھ لنکڈ ہے. آپ فریڈم آف سپیچ ختم کر دیں، آپ کے ملک سے ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. آپ ڈیموکریسی ختم کر دیں، فری سپیچ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. یعنی جو ڈسپوٹس ہیں، جو ڈکٹیٹرز ہیں، ان کے اگینسٹ سب سے بڑی جو ہرڈل ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہی ہے. تو پھر فری سپیچ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتی ہے، ڈیموکریٹک نارمز کو پروموٹ کرتی ہے. جب لوگ ایکولی ایکسپریس کر سکیں گے، جب لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی جھجک کے اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں گے، تو لازمی طور پر پھر یہ ہوگا کہ اس پوری نیشن کی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ لوگ پھر آگے بڑھیں گے. پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، وہ ہے انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی. یعنی فریڈم آف سپیچ جو ہے یہ انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتی ہے. آئیڈیاز آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اگر میں آپ کی بات کو مان لوں اور آپ میری بات کو مان لیں، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ بات جو ہے نا وہ کسی اور تیسرے اینگل کی طرف کیسے جائے گی؟ یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ آپ جب میری بات کے اوپر جب تنقید کریں گے یا سوال اٹھائیں گے، تب ہی جو ہے نا وہ اگلا فیز آئے گا، اگلی جو ہے نا اگلا پوائنٹ نکلے گا، نیا آئیڈیا آئے گا. جب میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا تب جو ہے نا کوئی نیا آئیڈیا آئے گا. یعنی مطلب کیا ہوا کہ انٹلیکچوئل ڈائیورسٹی کو یا انٹلیکچوئل آئیڈیاز کو اگر آپ نے معاشرے میں چلانا ہے،
تو پھر لازمی طور پر آپ کو فری اسپیچ کو جو ہے نا پروموٹ کرنا پڑے گا. اور فری اسپیچ جو ہے یہ انشور کرتا ہے کہ یہ ڈائیورسٹی آف آئیڈیاز جو ہے یہ یا ڈسیمینیشن آف آئیڈیاز یہ ممکن ہو. پھر اسی طریقے سے یہ کسی بھی نیشن کے جو ٹرو امیج کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس نیشن کے اندر کتنا جو ہے نا وہ ہارمنی ہے, کتنی جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی کو رسپیکٹ دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انڈر ڈیولپڈ نیشنز میں یہی چیز جو ہے نا وہ مسنگ ہے کہ لوگوں کو کہنے کا حق نہیں ہے, لوگ تنقید نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے اوپر, گورنمنٹ پالیسیز کو جو ہے نا وہ نہیں تنگ کر سکتے, نہیں چھیڑ سکتے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ان تمام جرنلسٹ کو برا سمجھا جاتا ہے جو گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہوں, یعنی انہیں اپنی میٹنگز میں نہیں بلایا جاتا, انہیں ان کے ساتھ پبلک جو ہوتی ہے ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ان کو اٹیچ نہیں کیا جاتا. مطلب کیا ہے کہ فری اسپیچ کو جو نیشن جتنا زیادہ سپورٹ کر رہی ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ ترقی یافتہ ہوگی, اتنا ہی وہ آگے بڑھے گی, کیونکہ یہی چیزیں جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل کر رہی ہے لیڈرشپ کو, یہی جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہی ہے, یہی آپ کی سوشل ایولیوشن کر رہی ہے. تو آپ کسی صورت بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یوز آف فورس جو ہوتی ہے نا اسے روکتی ہے. یعنی کہیں پہ بھی اسٹیٹ جو ہے اگر وہ زیادہ سخت ہو جائے, وہ فورس کو یوز کر رہی ہو, وہ وائلنس کر رہی ہو, تو لوگ اگر اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کریں گے تو وہ فورس جو ہے نا وہ کنٹینیوڈ رہے گی. یہ کنسٹرین کرتی ہے, اسے روکتی ہے. یعنی فریڈم آف اسپیچ جو ہے رائٹ, آپ دیکھ لیں ابھی امریکہ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوگ فریلی ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی بات کو. یعنی ایون جو پبلک سرونٹس ہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ پبلک سرونٹس, وہ کسی اس کے پریزیڈنٹ کے ملازم نہیں ہیں, وہ پبلک سرونٹس ہیں, وہ پبلک کی بات کریں گے کہ جی یہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, وائلنس کا یوز نہیں ہونا چاہیے, ان کے خلاف جو ہے نا کیننز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, یہ جو بات کر رہے ہیں ان کی بات کو سنا جانا چاہیے, یہ جو پروٹیسٹرز ہیں انہیں جو ہے نا وہ ڈائیلاگ کی طرف لے کے آنا چاہیے. تو لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو مطلب کیا ہوا کہ یہ گارنٹی کرتے ہیں یہ جو فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ, فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ, کہ آپ کسی صورت بھی یوز آف فورس کو جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کر سکتے یا اسے آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے. پھر اسی طریقے سے ایک اور آ جاتا ہے وہ ہے کہ سیکرٹ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے نا یہ اسے ڈسڈین کرتے ہیں. یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں جو لیڈرشپ ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ یا اسی ملک کے اندر جو غیر مرئی قوتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈیلز کرتی ہیں. تو یہ جو سیکرٹ الائنسز ہے نا یہ پھر فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ ہی ہے جو سامنے لے کے آتا ہے. یعنی آپ اگر اس فری اسپیچ کے رائٹ کو ختم کر دیں تو حکومت جو مرضی کرتی رہے, لیڈرشپ جو مرضی کرتی چلی جائے, جس کے ساتھ مرضی جو ہے نا الائنسز بنائے, جو مرضی جو ہے نا ملک کا نقصان کرے, تو ان کو جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے گا. لیکن فری اسپیچ کا جو رائٹ ہے وہ اس کے رستے میں جو ہے نا ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی ہمیں پاسٹ میں نظر آئے ہیں کہ جی یہ میمو گیٹ اسکینڈل ہے, یہ بڑے بڑے اسکینڈلز جو ہے نا وہ ہمیں وہ نظر آئے, ڈون لیکس آئی, تو وہ بتا رہی ہوتی ہے فری اسپیچ کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو فری اسپیچ جو ہے نا وہ ایک اور یہ وہ کر رہی ہے. پھر اسی طریقے سے رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس, کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اگر ڈیل کرنا ہے آپ نے تو آپ فریلی ایکسپریس کریں, ہیومن رائٹس کو جو ہے نا اسے اس موومنٹ کو آپ پرو ایکٹیو کریں. یہ فری اسپیچ کے ذریعے ہی ممکن ہے. آپ فری اسپیچ کو ختم کر دیں, لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہی ختم ہو جائیں گے. یعنی جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ لوگ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں گے, وہ نیشنز ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں گی. آپ جب اپنی آواز بلند کرتے ہیں اس ایک پرٹیکولر جو ہے نا کرائسس کے اگینسٹ, اس پرٹیکولر ایکسپلائٹیشن کے اگینسٹ, تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ رسپانس میکنزم جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے. لوگ پھر جو ہے نا ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹس مجبور ہو جاتی ہیں ڈائیلاگ کرنے کے لیے یا ان لوگوں کے رائٹس کو امپاور کرنے کے لیے. تو ایک اور پوائنٹ کیا آ گیا کہ ہیومن رائٹس کو جو ہے نا وہ امپاور کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو نیشنل اور انٹرنیشنل جو کیمپینز ہوتی ہیں, چاہے وہ فیمنزم کی کیمپین ہو, چاہے وہ پرو ایکٹیو جو ہے نا اپروچ ہو ٹورڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن, یہ فری اسپیچ کے ذریعے ہی ممکن ہے. کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے تو فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کو ہی استعمال کیا گیا ہے, جرنلسٹ نے کیا ہے یا ہیومن رائٹس جو
وہ ہیں ایکٹیوسٹس ہیں انہوں نے کیا ہے، یا انوائرمنٹل پروٹیکشن کے جو ایکٹیوسٹس ہیں انہوں نے کیا ہے، یا ویمن رائٹس کے جو پروٹیکشنسٹ ہیں انہوں نے کیا ہے، تو یہ فری اسپیچ کے رائٹ کو یوز کیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب جو ٹاپک تھا نا کہ میں آپ کے رائٹ کو ڈیفینڈ کروں گا ہر صورت، وہ اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ یہ ساری جو سوشل پولیٹیکل اور ان گراؤنڈس کے اوپر جو ترقی ہو رہی ہے یا جو گروتھ ہو رہی ہے انسانوں کی، وہ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ لنکڈ ہے. تو یہ آپ کی تھیوری تھی، اس تھیوری کو آپ نے جو ہے نا وہ ثابت کر دیا کہ واقعی ایسا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا رائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ان ساری چیزوں کی طرف لیڈ کرتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے، وہ سوشل ایولیوشن کرتا ہے، ڈسیمینیشن آف آئیڈیاز کرتا ہے، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا وہ پوائنٹس کو آپ ڈسکرائب کرتے چلے جائیں گے ایک ایک پیراگراف میں. اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں بھی کیا فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ نے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ تو یقینی طور پر پہنچایا ہے کہ 21 سینچری میں فری میڈیا آیا تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ کاؤنٹر ہوئی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار 3 گورنمنٹس نے لگاتار جو ہے نا وہ اپنے 5 سال پورے کیے. تاریخ میں پہلی بار ایک ہی وجہ تھی، وہ تھا فری اسپیچ کا رائٹ، کہ میڈیا لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے ایک پبلک اوپینین ڈیولپ کیا کہ ڈیموکریسی از فار بیٹر دین ڈکٹیٹرشپ. تو جو ڈکٹیٹر تھا یعنی پرویز مشرف کا جو رجیم تھا وہ ختم ہوا اور ڈیموکریسی آئی. ابھی یہ ایولیوشنری فیز میں ہے، بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن ڈیموکریسی ہی رہنی چاہیے. یعنی ملٹری کو پولیٹیکل افیئرس میں جو ہے نا وہ انوالو نہیں ہونا چاہیے، براہ راست تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. انڈائریکٹلی تو پوری دنیا میں جو ہے نا وہ یہ چلتی ہیں یہ چیزیں، چونکہ اب سیکیورٹی اسٹیٹس بن چکی ہیں ساری کی ساری، تو ملٹری کا ایک رول ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے میں فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کا بڑا اہم رول ہے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر ٹیررزم کے اگینسٹ جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے وہ فری اسپیچ کی وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں نے براہ راست جو ہے نا وہ رسپونڈ کیا کہ ہمیں یہ ٹیررسٹ نہیں چاہیے، ہمیں یہ ایکسٹریمسٹ نہیں چاہیے. تو نیشنل ایکشن پلان بنانے پہ مجبور ہوگی حکومت جو ہے نا وہ ملٹری آپریشنز کرنے پہ مجبور ہوگی، جن کے ساتھ ڈائلاگ کرنا تھا ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے پہ مجبور ہوگی. آج الحمدللہ 15-18 سال کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح کے واقعات وہ دکھائی نہیں دیتے. تو یہ بھی کنسنسس جو ڈیولپمنٹ تھا جس کے ذریعے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل ہوا، تو پاکستان کی نیشن نے جو ہے نا وہ فری اسپیچ کے رائٹ کو یوٹیلائز کیا. پھر پاکستان کے اندر ایک اور بہت بڑا اہم رول پلے کیا، وہ تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا، کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے جوڈیشری کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا. جو ڈکٹیٹر آتا تھا وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا، جو ڈیموکریٹک لیڈر آتا تھا وہ اپنے انداز سے جو ہے نا استعمال کرتا تھا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، ریوائول آف ججز کے لیے میڈیا نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا. یعنی فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ نے ہی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انشور کیا پاکستان کے اندر. پھر اسی طریقے سے پاکستان کے اندر فری اسپیچ نے ایک اور اہم رول پلے کیا، وہ ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی فارمولیشن ہے یا ڈپلومیٹک جو اس کے ہیں کہ کس ملک کے ساتھ جو ہے نا اچھا رویہ ہونا ہے. یہ کیسے ہوا ہے ممکن؟ یہ پبلک اوپینین ڈیولپ ہوا کہ چائنا کے ساتھ ہم نے اچھا جو ہے نا تعلق رکھنا ہے، انڈیا کے ساتھ ہم نے اچھا تعلق رکھنا ہے، پوری دنیا میں ہم کہیں بھی کسی بھی طرح کسی بھی پراکسی وار میں جو ہے نا ہم انگیج نہیں ہوں گے. تو دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ کو بھی ہارمونائز کرنے میں اس فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ نے رول پلے کیا ہے. اب یہ ٹاپک ہم نے ثابت کر دیا کہ واقعی I may disapprove what you say but I will defend to my death your right to say it. بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا. اس میں ایک ایسپیکٹ آپ یہ بھی دے سکتے ہیں ایک چھوٹا سا 2 سے 3 پیراگرافز میں کہ دو اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ رائٹ، ہیومن رائٹ، لیکن اس کی ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی 2016 یا 2015 میں ٹاپک آیا تھا، یہ بھی انشاءاللہ میں کور کروں گا. فری اسپیچ should have limitations. اس کو ہم سیپریٹ ایک جو ہے نا وہ اس میں کریں گے ایسے کی شکل میں. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کو سم ٹائمز ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. یعنی ہمیں وہ ہیٹ اسپیچ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ کلیش آف سویلائزیشنز کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، وہ ہیومن رائٹس کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے. میڈیا سم ٹائمز ڈس انفارمیشن کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ہائپ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے اندر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ فیک نیوز جو ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہے. یہ فری اسپیچ کا ہی ہے کہ مجھے
اگر کہنے کا حق ہے تو میں اس کے ذریعے لوگوں کے جو آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں یا جو ان کے کلچرل ڈفرینسز ہیں یا جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں میں انہیں انسائٹ تو نہ کروں، میں انہیں ڈس رسپیکٹ تو نہ کروں، تو یہ فری اسپیچ کی وجہ سے نقصانات بھی ہمیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اور آ گیا، یعنی گروئنگ انٹالرنس ہے دنیا کے اندر، جو پاپولسٹ ٹینڈنسیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے جب ہر بندے کو ہر طرح کے حوالے سے فریلی جو ہے نا ایکسپریس کرنے کا رائٹ دے دیا تو سم ٹائمز وہ دوسروں کی جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بار ایسے کا ٹاپک آیا ہوا ہے کہ مائی فریڈم اینڈز ویئر یور نوز بگنز، کہ میری جو لبرٹی ہے، میری جو فریڈم ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ دوسرے کی ڈومین شروع ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر فری اسپیچ کی وجہ سے کچھ جو ہے نا اس کے ایکسپلائٹیشن بھی ہوئی ہے۔ فری اسپیچ نہیں، بیسیکلی یہ فری اسپیچ کنورٹ ہو جاتی ہے ہیٹ اسپیچ میں، تب جو ہے نا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں کہ فری اسپیچ کو، رائٹ کو کیسے امپاور کیا جائے، کیسے انشور کیا جائے، ہیٹ اسپیچ سے کیسے بچا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے، جو جرنلسٹک ایتھکس ہونی چاہیے، تمام جرنلسٹ جو ہے نا اس کو فالو کریں، تمام لوگ اس کو فالو کریں، یعنی یہ کوڈ آف ایتھکس گورنمنٹ جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے رکھیں، لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ہمارا انڈیویجولس کا رول اس حوالے سے آ جاتا ہے، میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے رائٹ کو ایکسپلائٹ ہونے سے بچائے۔ انہیں جو ہے نا گارڈین ہونا چاہیے فریڈم آف اسپیچ کا، نہ کہ ہیٹ اسپیچ کا، یعنی ہائپ کریٹ نہیں ہونی چاہیے، ڈس انفارمیشن کو جو ہے نا وہ ڈسیمینیٹ نہیں ہونا چاہیے، فیک نیوز جو ہے نا وہ ڈسیمینیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی ہے، یعنی پیمرا، وہ اسٹرانگ ہو، جو پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر، جو ٹیلی ویژن کے جو ہیں چینلز ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی آئے، ایتھکس کو وہ فالو کریں، پوری انویسٹیگیشن کے بعد نیوز کو جو ہے نا وہ ڈسیمینیٹ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے این جی اوز، ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ اویئرنیس کیمپینس لائے، لوگوں کو یہ بتائے کہ اس کی ہیبٹس بھی بڑی ہے، اس کی ڈسٹرکشن بھی بڑی ہے، اگر آپ اسے صحیح سے یوٹیلائز نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک اور ایسپیکٹ آ گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو میڈیا کی مونوپلی ہے، یعنی سم ٹائمز بزنس مین جو ہے نا وہ اپنے بزنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ میڈیا چینلز بناتے ہیں، تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیا ان کے ہاتھ میں جو ہے نا ان کے ذریعے ایکسپلائٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ میڈیا کو سرکار اس چیز پہ دیکھے کہ وہ ان کو فری ایکسیس بھی ملے ریسورسز تک، اور وہ جرنلزم جو آج سے کچھ سال پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک ایک اچھی جو ہے نا وہ ایک اچھا پروفیشن گنا جاتا تھا، آج وہ دنیا کے سامنے جو ہے نا بدنام ہو کے رہ گئے ہیں انہی چند جو ہے نا وہ میڈیا اونرز کی وجہ سے۔ تو فری اسپیچ کے رائٹ کو جو ہے نا ایکسپلائٹ ہونے سے بچانا چاہیے۔ تو یہ ہم نے ریکمنڈیشن جو ہے نا دی، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ کیمپین چلنی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے، این جی اوز کا رول ہے۔ تو یہ ٹاپک کا پورا یعنی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ اس طرح کے ٹاپک میں اگر آپ کے پاس 15 پوائنٹس بھی ہونا صرف، تب بھی آپ پاس ہو سکتے ہیں۔ صرف پاس نہیں ہوگے، اچھے نمبر آئیں گے۔ ہم نے تو 8 سے 10 ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں جس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس کا سوشل ایولیوشن میں یا ان میں کیا کردار ہے، فری اسپیچ کے رائٹ کو کیوں پروٹیکٹ ہونا چاہیے، پھر ہم نے پاکستان میں بتایا کہ اس نے کیا فائدہ پہنچایا، پھر ہم نے ایک اور جو ہے نا ایکسپوز کی اس کی ڈائمینشن، وہ یہ تھی کہ فری اسپیچ جو ہے نا اسے ایکسپلائٹ ہونے سے روکنا چاہیے، یعنی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اس طریقے سے۔ پھر ہم نے ریکمنڈیشن دی، تو آپ کے پاس تو مور دین 20 جو ہے نا وہ آپ کے پاس ڈومینز آ گئی، ایک ایک پیراگراف بناتے چلے جائیں گے تو آپ کا پورا ایسٹ ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی کنفیوژن اگر ہوئی ہو یا کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی چیز میں نے غلط کہی تو آپ لوگ جو ہے نا وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ خود بھی دیکھیں ویڈیو، سی ایس ایس اور دوسرے جو ایگزامس ہیں ان کے جو ہے نا گروپس میں بھی شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور نیکسٹ ٹاپکس بھی جو ہے نا وہ آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کور کروں گا۔ پھر نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔